السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس اور مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ علم فاؤنڈیشن کے تحت پورے پاکستان بھر میں قرآن حکیم کا ایک مربوط اور جامع نصاب وہ فراہم کیا جا رہا ہے، جو ملک بھر میں 14 لاکھ سے زیادہ طلبہ و طالبات اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ہم نے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 24 تاریخ گزشتہ مہینے کی یعنی اکتوبر کی 24 تاریخ کو اس سیریز کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تدریس اور اس کے ساتھ ساتھ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کا جو مواد اور کانٹینٹ ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کرنا۔ ہماری گزشتہ نشست میں ہم نے 5 باتوں پر کلام کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تدریس کے حوالے سے۔ وہ 5 باتیں میں صرف آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، سوال اور جواب کا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدریس کے عمل کے تعلق سے اختیار فرماتے۔ نمبر 2، مثالوں کا استعمال۔ بعض حقائق کو، اہم باتوں کو سمجھانے کے لیے مشاہدات میں جو مثالیں شامل ہیں یہ ہمارے علم میں ہوتی ہیں، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ نمبر 3، باتوں کو دہرانا۔ اہم باتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دہرایا کرتے تھے۔ اور چوتھی بات تھی شوق دلانا، یعنی اپنے سامنے جو طلبہ ہیں، شاگرد ہیں، ان کو شوق دلانا، ذوق دلانا صحیح بات کو سیکھنے کے حوالے سے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے۔ اور 5ویں بات آسان کرنا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ آسان دین ہے، اور معاملات کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ جو بات سکھائی جا رہی ہے اس کو اس انداز سے پیش کرنا کہ لوگوں کے لیے، سننے والوں کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ تو یہ 5 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس کے حوالے سے ہم نے پچھلی نشست میں سمجھی تھی، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ کوشش کی کہ مطالعہ قرآن حکیم کا جو نصاب ہمارے اساتذہ خاص طور پر پڑھا رہے ہیں پورے پاکستان میں، کچھ ساتھی پاکستان سے باہر بھی، ان کے سامنے اس بات کو ہم پیش کریں کہ جہاں نبی اکرم علیہ السلام کے طریقہ تدریس سے کچھ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں، وہیں ہم دیکھیں تو اپنے اس مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب کے دوران میں ان باتوں کو پریکٹس کرنا، ان باتوں کو اپنے عمل میں لے کر آنا، وہ بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ ان پہلوؤں سے ہم نے پچھلی نشست میں کلام کیا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ میں مزید 5 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس سے، اور اس کو پھر ہم اپنے مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کی تدریس سے بھی جوڑنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ 5 باتیں جو آج ہم سمجھ رہے ہیں ان کو سب سے پہلے نوٹ فرما لیجیے گا۔ اگر ہم پچھلے پروگرام کے تسلسل میں بات کریں تو 5 باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، تو اب 6 سے لے کے 10ویں بات، یہ 5 باتیں کیا ہیں آج؟ اس میں پہلی بات اور مکمل ترتیب کے اعتبار سے 6ٹھی بات، عمل کر کے دکھانا۔ عمل کے ذریعے بھی لرننگ بائی ایگزامپل جسے کہا جاتا ہے، عمل کر کے دکھاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو سمجھانے کے لیے۔ 7ویں بات جو آج کی دوسری بات ہوگی وہ خطاب کا انداز ہے، جو عمومی انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا۔ اب ایک انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم اس کو کس طرح ہم استعمال کریں گے، اس پر آگے بات ہوگی انشاءاللہ۔ 8ویں بات، اعمال کی فضیلت بیان کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معروف اصطلاح میں فضائل اعمال بھی ہم اس کو کہا کرتے ہیں کہ جن اعمال پر توجہ دلانی ہے کہ وہ لوگوں کے عمل میں آ جائیں، تو ان کی فضیلت کو بھی، ان کی عظمت کو بھی، ان کے اجر و ثواب کو بھی بیان کیا جائے۔ 9ویں بات جو ہوگی آج کی چوتھی بات، باتوں کا لکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے قرآن حکیم کی آیات بھی لکھوائیں، اس ذریعے سے بھی قرآن محفوظ ہوا، اپنی احادیث مبارکہ کو لکھوایا، اور مزید بھی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اور اس کو پھر جوڑیں گے مطالعہ قرآن حکیم سے بھی انشاءاللہ۔ اور 10ویں بات جو مکمل ترتیب کے اعتبار سے اور آج کی 5ویں بات ہوگی وہ ہے تحسین کرنا،
کسی نے کوئی اچھا کام کیا، عمدہ پرفارمنس دی ہے، تو اس کی اپریسیشن کی جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طرز عمل بھی ہمیں ثابت شدہ ملتا ہے۔ تو یہ آج کی 5 باتیں ہیں: عمل کر کے دکھانا، خطاب کا انداز، اعمال کی فضیلت کو بیان کرنا، باتوں کو لکھوانا یا لکھ کر ان کو محفوظ رکھنا، اور تحسین کرنا اچھے کام کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس سے 5 باتیں آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ آئیے سب سے پہلی بات جو آج کی ہے اور مکمل ترتیب کے اعتبار سے چھٹی بات، وہ ہے عمل کر کے دکھانا۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالفعل بعض باتوں کو کر کے دکھاتے اور لوگوں کو سمجھاتے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ بھی فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری شریف کی حدیث، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بخاری شریف ہی کی حدیث ہے، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک کو سیکھ لو۔ تو یہ عبادات جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کی ہیں، ان کا عملی نمونہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے دکھایا۔ اسی طرح نمازوں کے آغاز کے اوقات، نمازوں کے اختتام کے اوقات، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائے۔ اسی طریقے پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وضو کا طریقہ بھی امت کو تعلیم فرمایا، بالفعل وضو کر کے آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہ آج کی پہلی بات، عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو سمجھایا کرتے تھے، اعمال کی ترغیب دلایا کرتے تھے، بلکہ ان کی عملی شکل اپنے صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب آئیے اس بات کو ہم مطالعہ قرآن حکیم سے جوڑنے کی کوشش کریں، اور یہاں ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے اساتذہ کرام کی۔ کیوں؟ قرآن حکیم کی یہ تعلیم اور تدریس، اس کا بہت بڑا حاصل کیا ہے؟ ہم لوگوں تک ہدایت کا پیغام پہنچا سکیں، اور جہاں دوسروں کو ضرورت ہے وہاں مجھے بھی ضرورت ہے، ہمارے اساتذہ کرام کو بھی ضرورت ہے۔ تو دوسروں سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بات ہم بیان کر رہے ہیں، جس بات کی ہم تدریس کر رہے ہیں، جس بات کو ہم اپنے طلبہ و طالبات کو ایکسپلین کر رہے ہیں، ہمارا عمل بھی تو اس کی گواہی دے۔ مثال کے طور پر ہم جا بجا اخلاقی ہدایات کو قرآن حکیم میں بیان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور جا بجا مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب میں اخلاقی ہدایات کا ذکر آتا ہے، خواہ وہ آخری پارے کے ذیل میں ہو، اما پارہ اس کی صورتوں کے ذیل میں ہو، یا پیغمبروں کے واقعات کے بیان کے ذیل میں ہو، یا جو طویل مکی صورتیں ہیں ان میں اہل ایمان کی صفات کا بیان آئے۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے، آغاز میں سورۃ الفرقان کے آخر میں آتا ہے، تو جا بجا یہ اخلاقی ہدایات کا ذکر آتا ہے۔ اب عمل کر کے دکھانے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر استاد کو کیا اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ طلبہ و طالبات خود آگے بڑھ کر اس کو سلام کریں؟ بالکل نہیں، خود آگے بڑھ کر استاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سلام کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام ہوں، حتیٰ کہ بچے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر سلام میں پہل کرتے تھے۔ ایک ایسا ماحول ہمارے اسکول میں ہو جائے گا انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں کہ ہم دیکھیں گے کہ اب طلبہ و طالبات وہ کھڑکی سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کس وقت استاد کلاس میں آ رہے ہیں یا آ رہی ہیں، اور وہ کھڑکی کے باہر سے سلام کرنا شروع کر دیں گے۔ اس سے ایک انوائرمنٹ بنے گی کہ جہاں ہم دین کی تعلیم پر مل جل کر عمل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گی۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ایمان والوں کی شان آتی ہے غصے کو پی جانا۔ تو کیا اس غصے کو پی جانے کی تعلیم دینا ہی کافی ہے؟ یہ استاد کو خود بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ غصہ تو آتا ہے، بعض اوقات طلبہ و طالبات کی ناگوار باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن یہی تو موقع ہے جہاں ہم نے عملاً ان کے سامنے نمونہ پیش کرنا ہے۔ اگر قرآن ایمان والوں کی شان بیان کرتا ہے، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133 اور 134 میں ذکر آتا ہے کہ وہ تو والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ بائی دی وے یہ چھٹے حصے میں انشاءاللہ سورہ آل عمران اس نصاب میں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ مراد یہ ہے کہ چھٹا حصہ بھی اللہ کی توفیق سے مطالعہ قرآن حکیم کا شائع ہو چکا ہے۔ تو اگر کلاس روم میں کبھی اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، اگر استاد ایک باوقار رویہ اختیار کرے، ناگوار بات کی اصلاح ضرور کرنی ہے، مگر اس پر ناگواری کا اظہار کرنا اور غصے میں پھٹ جانا، تو ہم پھر کل تعلیم شاید دے نہیں سکیں گے، یا الفاظ تو ہم سکھا دیں گے، غصے کو پی جانا چاہیے، جنت والوں کی صفت ہے، لیکن شاید ہم وہ ماحول کریٹ نہیں کر سکیں گے، قائم نہیں کر سکیں گے کہ جہاں اپنے آپ کو لوگ کنٹرول میں رکھ سکیں جبکہ غصے کا موقع آ جائے۔ اسی طرح درگزر کر دینے کے بعد استاد کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، ایسے کئی مواقع آتے ہیں۔ صفائی کا اہتمام، ہم پڑھا تو دیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صاف ستھرے رہنے والوں کو، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے،
لیکن کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اسکول میں اگر کہیں کلاس روم کے باہر کوریڈور میں یا کوریڈور کے باہر جو ہے وہ کسی باغ میں یا کسی میدان میں چھوٹا سا جو پلے ایریا ہوتا ہے وہاں کچرا پڑا ہو تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بچے ہی اس کو صاف کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہمارے اسکول میں کوئی صفائی کرنے والا بھی ہوگا، صفائی کرنے والی بھی ہوگی، لیکن گزرتے گزرتے اگر مجھے ایک ریپر نظر آ رہا ہے، مجھے کوئی اگر شاپر نظر آ رہا ہے، تو یہ میرے کوئی شان کے خلاف تو نہیں ہو جائے کہ اس کو اٹھا کے میں ڈسٹ بن میں ڈال دوں؟ اگر ڈسٹ بن اویلیبل ہے، نہیں ہے تو اویلیبل کر دینا چاہیے، اور میرا یہ عمل ایک مرتبہ 2-4 مرتبہ کر دینا، انشاءاللہ کل پورے اسکول کے طلبہ و طالبات وہ باہر نہیں پھینک رہے ہوں گے، جو کوئی بھی دیکھ رہا ہوگا انشاءاللہ وہ آگے بڑھ کر پہلے اس کو ڈسٹ بن کے حوالے کرے گا۔ یہ وہ آداب ہیں، اخلاقی تعلیمات ہیں جو صرف الفاظ سے ہم امپارٹ نہیں کر سکتے، انکلکیٹ نہیں کر سکتے لوگوں کے طرز عمل میں، بلکہ اپنے عمل سے ہمیں کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کی پہلی بات تھی، اور مکمل ترتیب کے اعتبار سے چھٹی بات، عمل کر کے دکھانا۔ ساتویں بات جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تعلیم و تدریس میں مستقل ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور وہ ہے خطاب کا انداز۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبات عطا فرماتے، جمعے خطبہ ہم جانتے ہیں، عیدین کا خطبہ ہم جانتے ہیں، نکاح کے موقع پر خطبہ دیتے اللہ کے نبی علیہ السلام ہم جانتے ہیں، میت کے موقع پر خطبہ اللہ کے نبی علیہ السلام عطا فرماتے ہم جانتے ہیں، اور دیگر مواقع پر بھی، غزوات کے مواقع پر بھی۔ خطبہ کیا ہے؟ خطبے میں خطیب جو اوریٹر ہے وہ کلام کرتا ہے، اور سننے والے توجہ سے اس کو سنتے ہیں۔ اس خطبے کے دوران میں انٹریکشن نہیں ہوتی، اس خطبے کے دوران میں ڈائلاگ کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ یکسوئی کے ساتھ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے اور سننے والے توجہ کرتے ہیں۔ گو کہ مطالعہ قرآن حکیم کی اگر میں بات کروں تو ہم نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ اس کو انٹریکشن کے انداز میں ہونا چاہیے، پچھلی مرتبہ بات بھی ہوئی، سوال جواب کا انداز اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور کبھی وہ موقع بھی کوشش ہم کریں، ابھی کچھ ایگزامپلس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ یکسوئی کے ساتھ ایک مرتبہ بات بیان ہو جائے کسی انٹرپشن کے بغیر، پھر سوالات ہو تو سوالات کے جوابات بھی دینے کی کوشش کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے دوران یہ خطاب کا انداز یا اوریشن کا انداز، یونیلیٹرلی ایک طرح سے بات ہو رہی، اس کا انداز کہاں آ سکتا ہے؟ آپ دیکھیے، ہم جو پیغمبر کے واقعات اس پورے نصاب میں دیکھ رہے ہیں، وہ ہم نے کوشش کی کہ رائٹ اپ کی شکل میں ہمارے سامنے ہو، تو کبھی وہ اسٹوری کا انداز ہوتا ہے، افہام و تفہیم کے لیے دو طرفہ انداز سے کلام ہوتا ہے، اور کبھی اس کو یک طرفہ طور پر بیان بھی کیا جا سکتا ہے۔ شان نزول ہے صورتوں کا، اس کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ بعض آیات کی تشریحات میں تفصیل زیادہ درکار ہوتی ہے، جیسے کہ ٹیچر گائیڈ میں رہنمائی اساتذہ میں ہم نے نوٹس دے رکھے، تو ان کو بھی بیان کے انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یکسوئی کے ساتھ طلبہ و طالبات سن لیں گے، ورنہ سوالن جوابن اچھی بات ہے، اس کو ہم نے ریکمینڈ بھی کیا ہے، وہ مسنون عمل بھی ہے، لیکن بعض اوقات اس میں ادھر ادھر توجہ ڈائیورٹ ہونے کا امکان ہوتا ہے، تو بعض مواقع پر اہم تشریحات اگر اس کو یکسوئی کے ساتھ ایٹ اے ٹائم بیان کے انداز میں ڈیلیور کر دیا جائے تو یہ بھی مسنون عمل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا، جس کی پیروی میں انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ 8ویں بات مکمل ترتیب کے اعتبار سے، اور آج کی تیسری بات، وہ ہے اعمال کی فضیلت کا بیان۔ یہ مستقل طرز عمل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہ آپ نیک اعمال کی ترغیب اور تشویق دلانے کے لیے ان کے فضائل بیان فرماتے۔ مثال کے طور پر جیسے پچھلی مرتبہ پچھلی نشست میں بات آ چکی ہے، تمہارے گھر کے باہر یا کسی کے گھر کے باہر نہر ہو اور دن میں وہ 5 مرتبہ نہاتا ہو، اول تو صحرا کا وہ معاملہ، وہاں اتنا پانی دستیاب نہ ہو، لیکن اگر کسی کے گھر کے باہر نہر ہو اور 5 مرتبہ نہاتا ہو تو ذرہ برابر بھی میل نہیں بچے گا۔ یا رسول اللہ، بالکل میل نہیں بچے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسی طرح جو 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اسی طرح بالکل صاف اور پاک کر دیتا ہے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کے ساتھ جو حسن سلوک اس کی ترغیب دلا رہے، ماں کو شفقت سے دیکھنا، باپ کو محبت سے دیکھنا، ایک حج کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں اگر 100 مرتبہ دیکھو، آپ نے فرمایا تم دیکھو اللہ کے خزانوں میں، اللہ کے عطا میں کوئی کمی نہیں۔ یوں اعمال کے فضائل بیان کر کے موٹیویٹ کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، ترغیب و تشویق دلاتے تھے۔ اب آئیے مطالعہ قرآن حکیم کے حوالے سے۔ مطالعہ قرآن حکیم کے حوالے سے درسی کتاب میں دیکھیں، علم و عمل کی باتیں، ان میں کئی مرتبہ عملی پہلوؤں کا بیان آتا ہے۔ مشقوں کے ذیل میں جو گھریلو سرگرمیاں دی جاتی ہیں ان میں بھی کچھ عملی باتوں کا تذکرہ آ رہا ہوتا ہے۔ رہنمائی اساتذہ میں ہم نے کچھ مرتبہ اساتذہ کو ایڈیشنل ایکسرسائزز یا ایکٹیویٹیز دی ہیں جو وہ اپنی ثوابدید کے بنیاد پر
اویلیبلٹی اگر ٹائم کی ہو تو وہ کروا سکتی ہیں۔ ان سارے پہلوؤں کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو اگر ان اعمال اور ان کاموں کے فضائل بیان کیے جا سکیں تو ہم اچھی طرح اپنے طلبہ و طالبات کو ترغیب و تشویق دلا کر ان اعمال کی طرف راغب کر سکیں گے۔ نویں بات مکمل ترتیب کے اعتبار سے اور آج کی چوتھی بات وہ ہے باتوں کا لکھنا۔ اچھا، رسول اکرم علیہ السلام تو امی تھے، آپ کے علم ہے نا؟ ہاں، ظاہری اعتبار سے لکھنا پڑھنا کہیں سے نہیں سیکھا۔ کیوں؟ فضیلت یہ کہ آپ کا استاد، آپ کا معلم خود اللہ رب العالمین ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر تو امی تھے، اس معنی میں کہ ظاہری اعتبار سے کسی مکتب مدرسے سے آپ نے کہیں سے تعلیم حاصل نہ کی، لیکن آپ کے صحابہ کو آپ لکھوایا کرتے تھے۔ قرآن کی آیات آپ نے لکھوائیں، احادیث مبارکہ آپ نے لکھوائیں، اہم باتیں آپ نے لکھوائیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں باتوں کو بھول جاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لکھنے کی ترغیب دلائی کہ لکھ کر ان باتوں کو محفوظ رکھا کرو۔ تو یہ بھی ایک طریقہ تدریس ہے باتوں کو یاد رکھنے کا، محفوظ رکھنے کا، کہ ان کو لکھا جائے۔ اب آئیے مطالعہ قرآن حکیم، ویسے ہر ہی سبجیکٹ میں ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت ہمارا فوکس مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کے حوالے سے ہے۔ آپ کے علم ہے کہ درسی کتاب میں ہم نے اہم نکات لکھنے کے لیے بلینک پیجز طلبہ و طالبات کو فراہم کر رکھے ہیں۔ اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اہم نکات جو تشریح کے ہوں یا ڈسکشن کے ہوں وہ ٹیچرز بورڈ پر یا تو لکھ دیں یا بڑی کلاسز تو املا کرا دیں اور طلبہ و طالبات ان باتوں کو لکھ لیں۔ یہ بھی اہم پہلو ہے کہ جس کے ذریعے سے باتوں کی یاد دہانی رہتی ہے اور باتوں کو محفوظ رکھا جائے گا۔ اور سوچئے آج یہ طلبہ و طالبات اگر باقاعدہ اپنے نوٹس لے رہے ہوں درسی کتاب میں، اور اگر اس سے زائد ان کو ضرورت اپنے پرسنل نوٹس کے اندر، رجسٹر کے اندر، کاپیز کے اندر، یہ ان کا لائف ٹائم کا ایسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، میرے سامنے بھی اسمارٹ فون اس وقت رکھا ہوا ہے، لیپ ٹاپ بھی رکھا ہوا ہے، یہ امیجز لے کر اپنے آپ کو سیو کر لیں، بڑی حد تک کافی عرصے تک انشاءاللہ ان نوٹس کو استعمال کر سکیں گے۔ آج کی آخری بات ہے اور پوری ترتیب کے اعتبار سے 10ویں بات، اور آج کی وہ 5ویں بات ہے، وہ ہے تحسین کرنا۔ یعنی کسی نے اچھا کام کیا تو اس کی تحسین کی جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ البتہ یاد رہے بہت زیادہ سامنے کسی کی تعریف کرنا، اس سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہاں جو مقصود ہے وہ لوگوں نے جو اچھا عمل کیا اس کی ترغیب دلا کر ان کو اور اس کی تحسین کر کے ان کو اور ترغیب دلانا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرماتے ہیں بھائی قرآن سناؤ، تمہیں تو اور فلاں کو تو اللہ نے جو ہے وہ لحن داؤدی میں سے عطا فرمایا۔ ایسے آپ تحسین فرما کر صحابہ کرام سے قرآن سنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عثمان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیوں نہ ان سے حیا کروں کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے رضی اللہ عنہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت مال انہوں نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، تو فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے سب معاف ہے ان کے لیے، اللہ اکبر۔ تو اعمال اچھے کسی ساتھی نے انجام دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحسین فرمایا کرتے تھے۔ اب آئیے مطالعہ قرآن حکیم کے دوران میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں سے، طلبہ و طالبات سے قرآن حکیم کی تلاوت کرائی جائے، اچھی تلاوت کسی نے کی اس کو اپریشیٹ کیا جائے، جہاں جہاں ممکن ہو کوئی چھوٹا سا تحفہ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ قلم کا تحفہ ہو، کسی کتابچے کا تحفہ ہو، ترجمہ کسی نے پڑھ کر سنایا یا زبانی یاد کر لی، اس کی تحسین کی جائے، اور کسی نے اچھے جوابات دیے ڈسکشن کے درمیان دوران میں تو اس کی تحسین کی جا سکتی ہے، کسی نے پرفارمنس اچھی دی ہے اس کی تحسین کی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ پشاور جانا ہوا ایک اسکول میں، وہاں وہ بچے تھے جو پشتو زبان زیادہ سمجھتے تھے، اردو کم، گو کہ مطالعہ قرآن حکیم وہ اردو میں پڑھ رہے ہیں، تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی کچھ سنایا جائے، تو جب تک میں اردو میں کہتا رہا کسی بچے نے کچھ نہیں سنایا، تو میں نے ایک صاحب سے کہا ان سے ذرا پشتو میں کہہ کچھ سنا دیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پشتو میں، ان سے کہا کہ کچھ سناؤ، تو پوری نوح علیہ السلام کی جو اسٹوری ہم دیتے ہیں پارٹ 1 میں وہ اس بچے نے زبانی سنا دی، تو میں نے اردو میں تحسین کی، اس بچے کو سمجھ نہیں آئی، تو میں نے کہا بھئی پشتو میں ان کی تحسین آپ کر دو، اس کو سمجھ آ گئی، اس سے آگے سے کہا کہ میں 4 اور بھی سنا سکتا ہوں اگر یہ سننا چاہیں تو۔ اب ایک چھوٹی سی اپریسیشن ہے نا الفاظ کے ذریعے سے، تو دیکھیے بچے کس قدر موٹیویٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جہاں جہاں ایگزامز بھی ہو رہے ہیں، گھریلو سرگرمی بچے کر لے کر آئے، گھر سے کوئی چارٹ بنا کر لے کر آئے ہیں، چارٹ والی چارٹ نہیں بلکہ وہ جو چارٹ ہم لگاتے ہیں وال کے اوپر، اگر اس طرح کے بچوں نے اچھے کام کیے ہیں بچوں نے تو ان کی تحسین کی جائے تو ان کو اور زیادہ آگے بڑھا سکیں گے قرآن کے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ آج کی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آج ہم نے مزید 5 باتوں کو سمجھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس کے حوالے سے، جس میں نمبر 6 پر ہم نے بات سمجھی عمل کر کے دکھانا، نمبر 7 خطاب کا انداز، نمبر 8 اعمال کی فضیلت بیان کرنا، نمبر 9 باتوں کا لکھ لینا یاد دہانی کے لیے، اور نمبر 10 تحسین کرنا اچھے کاموں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، ہمارے تمام اساتذہ کرام کو بھی، اور وہ لوگ جو اس
پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو اللہ نبی اکرم علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، اور جو مطالعہ قرآن حکیم کا سلسلہ جاری ہے اللہ ہمارے اساتذہ کو مزید توفیق دے کہ وہ نبی مکرم علیہ السلام کے طریقہ تدریس سے استفادہ کرتے ہوئے بہتر سے بہتر طور پر قرآن حکیم کی خدمت کو جاری رکھ سکیں، اور اللہ ہم سب کو اس حدیث مبارک کا مصداق بنائے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ على مصحف به يصل الله صوخ من أتى